اللہ اکبر اللہ اکبر فیہا حدثا، جو مدینہ کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے، او آوا محدثا، یا مدینے کے اندر بدعتی کو جگہ دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرامین کی روشنی میں کسی مسلمان کو بھی مدینے کے اندر بدعت کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں، اور بدعت کا رواج جو اس وقت دنیا میں عام ہو گیا ہے، بدعت وہ ہے الفعل المخالفہ لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے، جو آپ نے نہیں کیا، جس کا آپ نے حکم نہیں دیا، جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے، وہ اس بابت میں نہیں، جو خود سے نیکی کے نام پہ کام شروع کر لیا جائے اور اس کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور جو مدینے میں بدعت کا مرتکب ہوتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ حج پہ جاؤ، عمرے پہ جاؤ، ایک نہیں دسیوں بدعات لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ لوگوں کو تو غصہ آتا ہے، سچی بات یہ ہمیں ترس آتا ہے کہ یہ لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور کام وہ کرتے ہیں جو سید المرسلین نے نہیں کیا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام نہیں ہے، اللہ عز و جلال کے ہاں اس کا مقام ہی کوئی نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کا عمل ہم نے نہیں کیا فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں نئی چیز پیدا کرتا ہے اس کا یہ فعل اللہ کے ہاں مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ اور یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ میری سیرت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کام کیا ہے وہ میں کروں۔ سیرت سے محبت کا تقاضا یہ ہے جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، وہ کام نہیں کیا، وہ دین نہیں ہو سکتا، میں اس کو دین کنسیڈر نہ کروں۔ اور آپ نے اس لیے تو جاتے وقت کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری اس کے رسول کی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن و سنت کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے۔ جو قرآن ماننے والے ہیں، جو حدیث کو ماننے والے ہیں، دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید پہ انسان کا ایمان بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ حدیث پر ایمان نہیں لاتا، کیونکہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلی ہو، جو عمل آپ نے کر کے دکھایا، جو آپ کے سامنے عمل ہوا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے سامنے پہلو پیش ہوا اور آپ نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو وہ راستہ ہے جس ہستی نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ آپ کی زبان سے تو یہ قرآن صحابہ کو سنائی دیا،
جب تک حدیث کو کوئی مانتا نہیں ہے قرآن پر تو ایمان نہیں لا سکتا۔ اس لیے اس مبارک شہر کی طرف اللہ کے رسول کو ہجرت کی اجازت دی گئی۔